پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج اخبارات میں خبریں لگی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس پر پوری پارٹی ایک پیج پر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے ایک تاریخ دی 24 نومبر کی، اور وہ پورے پاکستان سے باہر نکلنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ لیکن کیا پوری پارٹی اس معاملے پر ایک پیج پر ہے، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا پارٹی کی سینئر قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اتنی جلدی شاید اتنا بڑا احتجاج ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے کیا راہ ہموار ہے یا راہ ہموار نہیں ہے؟ ایک تو ہم پروگرام میں اس پہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا حکومت نے واضح طور پر اندیا نہیں دیا، واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی، جو لوگ امن و امان خراب کرنے کے ذمہ دار ہوں گے یا پلاننگ کریں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے اس کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں، کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا پھر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ گورنر راج کیا لگایا جا سکتا ہے آئینی طور پر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئینی بینچ بننے کے بعد یہ اب نسبتاً یا کمپیریٹیولی آسان ہو گیا ہے ماضی کی نسبت، کیا ایسا ہے؟ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور کچھ ایک نئی درخواست لے کر، جس میں کچھ پوائنٹس ہیں۔ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور قیادت کے خلاف جو اقدامات ہیں، چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جو 2 ججز ہیں ان پر مشتمل ایک بینچ اس کی انکوائری کرے، جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ پھر دفعہ 144 کے ناجائز استعمال کو روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایم پی اوز کے تحت آرڈرز کا غیر ضروری استعمال روکا جائے اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ کا جو غیر ملکی دورہ ہے، اس سے متعلق فواد چودھری صاحب نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک درخواست ڈالی ہے اور کچھ کوسچنز کیے ہیں کہ مریم نواز کا یہ دورہ جو ہے وہ سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، کون سا جہاز ہے، کتنے اخراجات ہیں، یہ سب کچھ پوچھا گیا ہے۔ ان تمام امور پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں میرے ساتھ جنید اکبر خان صاحب موجود ہیں، ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ جنید اکبر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق گورنر خیبر پختونخوا جے یو آئی کے رہنما ہیں، حاجی صاحب خوش آمدید۔ اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، قادر صاحب خوش آمدید۔ سب سے پہلے جنید اکبر صاحب، یہ 24 کی تاریخ حتمی ہے یا نظر ثانی اس پر ہو سکتی ہے؟ اور آج جو ایک اخبار میں خبر چھپی ہے، انصار عباس صاحب کی سٹوری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بڑی لیڈرشپ ہے، مرکزی قیادت، ان میں سے کئی لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ 24 تاریخ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پوری پارٹی ایک پیج پر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی انصار عباسی صاحب کی اس جو آپ آج اس نے جو کہا ہے اور کل بھی میں نے سنا تھا، تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس نے کسی کے ساتھ رابطہ کیا ہو، خود سے وہ میرا خیال اپنی رائے ہو اور ہم اس کی رائے کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت ایک پیج پہ ہے اور سب تیار ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ 8 فروری سے ہماری یہی تیاری ہے، اور ہم خان صاحب کی فائنل کال کا انتظار کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب نے فائنل کال دی، اور ہمیں نہ ایف آئی آروں سے ڈر ہے، نہ گرفتاریوں سے ڈر ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم گرفتار ہوئے تھے بغیر احتجاج کے، بغیر دھرنے کے۔ 2 دن پہلے ہمارے جو ہے 3 اسمبلیوں کے جو اپوزیشن لیڈر ہے، بلکہ ایک سینٹ کا، ایک قومی اسمبلی کا، ایک پنجاب کا، اس کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس سے پہلے ہمارے ایم این ایس کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا۔ ہم پہ تو روزانہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اور روزانہ ہمارے خواتین اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کی جو ہے چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر ایم این اے پہ جو پارلیمنٹ میں آئے، میرا خیال ہے کم سے کم اگر کسی پہ کم ایف آئی آر ہوں گی تو 40-50 ایف آئی آر ہر بندے پہ ہے۔ تو ہم نہ ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں، نہ ان کی جو ہے اس کا جو اس نے کرنا ہے کر لے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پہ نظر ثانی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ 24 کو پہنچیں گے۔ اور یہ جو لوگ یہ دھمکی دے رہے کہ ہم گورنر لاج لگائیں گے، تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہی فائنل کال ہے دکھائیں۔ 8 فروری کو ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اور اپنی حکومت کی تحفظ آپ کے کرنے کا۔ سر 4 اکتوبر کو ایک احتجاج ہوا تھا، اس میں بھی آپ ظاہر بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ نے نکالا تھا، اور ابھی ایک 24 کو ہونے جا رہا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ 4 اکتوبر میں جس طرح سے لوگ نکلے تھے، یہاں اسلام آباد میں شاید کوئی ایک وقت میں کوئی 10, 12, 15 ہزار لوگ چلیں، زیادہ سے زیادہ ہوں گے، تو اس سے بڑا احتجاج ہوگا اس مرتبہ؟ 4 اکتوبر کی جو ہمارا جو احتجاج تھا وہ ہمارا دھرنے کا نہیں تھا۔ ہم نے کہیں نہیں کہا تھا کہ ہم نے وہاں جا کے بیٹھنا تھا، ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم پہنچیں گے اور ڈی سی چوک تک جائیں گے۔
تو اس پہ ہے ہم سے غلطیاں ہوئی اور اس پہ ہمارے ورکر جو ہے کافی ناراض تھے جس طرح اس کو مینیج کیا گیا تھا تو اس میں تھی. اور اس میں یہ تھا کہ اس ٹائم کیونکہ 26 آئینی ترمیم تھی تو قیادت کو کہا گیا تھا جو MNAs تھے جو سینیٹر صاحبان تھے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے احتجاج میں حصہ نہیں لینا, اپنے اسلام آباد نہیں آنا. تو اس وجہ سے ساری ذمہ داری جو ہے منسٹر صاحب پہ اکیلے بھی پڑی تھی تو ایک بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ سارے MNAs, سارے سینیٹران صاحبان اور سارے MPAs, ساری پارٹی کی عادت جو ہے انشاءاللہ اس احتجاج میں شامل ہو. صحیح ہے. حاجی غلام علی صاحب, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے دنوں یہ سمجھتے رہے اور کہتے بھی رہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے, اور پہلے انہوں نے یہ اپیل بھی کی تھی کہ SCO ہو جانے دیں, اس کے بعد آپ احتجاج کرنے دیں. اب SCO گزر چکی ہے, PTI نے فائنل کال دی ہے, احتجاج کی کال دی ہے. JUI اس احتجاج کو سپورٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, احتجاج جو ہے یہ ہر پاکستانی, ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے اگر پرامن احتجاج ہو. اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو علم ہے, سارے پاکستان کے عوام کو علم ہے کہ اس پہ کافی مشاورت ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا. تمام سیاسی جماعتیں, حکومت, پیپلز پارٹی, ان کی لیڈرشپ دن رات وہاں پہ موجود ہوتے تھے. تو اگر پاکستان کی ایک پارٹی جس کو اکثریت جماعت کہہ سکتے ہو, حکومت کے سیکنڈ اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت ہے, تو میرے خیال میں اگر پاکستان کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھ کر اگر ایک جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور دیگر ہمارے اکابرین اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے مشاورت کرتے رہے, تو اس پر بھی ایک مشاورت ہونی چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کے شکوے شکایتیں سن لے اور آئینی اور قانونی طریقے سے حل نکالے, کیونکہ اس ملک کی ترقی, خوشحالی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج ہم دیکھیں اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ نے 77 کی تاریخ بھی دیکھی, ساری دنیا خود جیلوں میں جاتے تھے. جب جیلیں کم پڑ گئی تو پھر اسکول کے گراؤنڈ جو ہے وہ جیلیں بن گئی, گیٹیں کھلی تھی, ہوئی کون جائے تو جا سکتے ہیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ سیاسی اختلافات سیاسی جماعتوں کے درمیان ضرور ہے, لیکن سیاسی اختلافات کو اس نچ پہ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں. تو اگر PTI کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے تو باقی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اہتمام اجت کر لے اور ایک پارلیمانی جرگہ سیاسی جماعتوں کا ایک بیٹھک اور ایک مشران کی ایک مشاورت کونسل بنائیں کہ ان سے بھی بات کرے, PTI کی لیڈرشپ سے سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور حکومت کو سنائیں کہ یہ مسئلے ہیں, اس میں جو آئین اور قانون کے تحت حل ہونے والے ہیں تو اگر حل کرے اور پاکستان کے موجودہ سسٹم کو سموتھلی چلایا جائے تو اچھا ہے. نمبر ایک. دوسرا یہ دیکھیں, جب تک ہم اس ملک میں صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ عوام میں ایک احساس معرومی ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا, ووٹ کس کو گنا گیا. تو دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, تو ان کے نقطے میں بھی ادارے ہمارے ہیں, اس میں ایک شامل ہے نا کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. ہاں, مینڈیٹ کی واپسی جو ہے وہ اس میں ایک شکل کے طور پر شامل ہے, مطالبات ہیں, لیکن اس میں مندو خیل صاحب نہیں وہ اکابر بیٹھیں, لیکن بیٹھیں کیسے سر؟ اعتماد ہی نہیں ایک دوسرے پر. یہاں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں بے اعتماد کم ہو رہا ہے, وہ یہاں پہ پرابلمز ہو رہے ہیں. تو مندو خیل صاحب, یہ آپ کے خیال میں اجازت مل جانی چاہیے اور نہیں ملنی چاہیے؟ تو کیوں نہیں ملنی چاہیے احتجاج کی اجازت؟
حکومت کہہ رہی ہے اجازت تو نہیں ملے گی, گرفتاریاں ہوں گی یہ بھی واضح طور پر کہہ رہی ہے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو محترم حاجی غلام علی صاحب, آپ ان میں مطالبہ ایک یہ بھی ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے, جس کے لیے آپ کی پارٹی نے, مولانا صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور تمام پارٹیوں کو راضی کی ہے. ایون کی پی ٹی آئی کو آپ نے راضی کی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ جو مذاکرات پی ٹی آئی کے ہوئے ہے تو گور خان صاحب نے, رؤوف حسن صاحب نے, سب نے اس مسودے کو جو آپ نے اپروو کیا اس کو ٹھیک کہا, اس کا کہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن صرف عمران خان صاحب کی اجازت کی بات کی انہوں نے, باقی مسودے پہ کوئی اعتراض نہیں کیے. تو کیا اگر آپ مذاکرات کریں گے تو کیا آپ کا اپنا پاس کردہ مسودہ آپ واپس لینے کو تیار ہے؟ پہلے بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کیسز واپس لی جائے. اب میں بتاؤں قانون کے طالب علم کے حصے سے جو 9 مئی کے کیسز ہوئے, جو جنرل فیض گینگسٹر پکڑا گیا اور اس نے ساری چیزیں بتا دیے کہ انہوں نے فوجی بغاوت میں عمران خان نے کیا پلان بنا ہے, جس کا کورٹ مارشل ہونے والا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمارے پاس یا حکومت کے پاس کیا اختیار ہے کہ فوجی تنصیبات کے اوپر, شہداء کی یادگاروں کے اوپر, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر, یہ ساری چیزوں کا اختیار. اچھا, ویسے مندوخیل صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مقدمات ختم کیے جائیں, انہوں نے کہا کہ بغیر ٹرائل کے جو لوگ اس وقت حراست میں ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور یہ مطالبہ تو بطور وکیل بھی آپ کہیں گے نا کہ جن لوگوں کا جیسے یاسمین راشد صاحبہ ہیں یا میاں محمود رشید ہیں, جن کا ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا, جن کا ابھی تک جو ریکارڈ ہے ان کے جرم کا, وہ ریکارڈ ابھی تک پولیس نے عدالت میں جمع نہیں کرایا, تو یہ تو آپ بطور وکیل سمجھتے ہیں نا کہ کم از کم ٹرائل تو ہونا چاہیے, اور اگر ٹرائل نہیں ہو رہا 1.5 سال میں تو پھر ان کو رہا ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سوال جنید اکبر صاحب سے پوچھیں, کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں ان ٹرائل کے خلاف سٹے آرڈر نہیں لیا ہے؟ کیا انہوں نے ہائی کورٹ میں توشانہ 2 کے خلاف وہ سٹے نہیں لیے ہے, جو کہ تقریباً پتہ نہیں 34-37 پیشہ ہونے کے باوجود ان کی اسٹیٹمنٹ اب اکیوز نہیں ہو رہی ہے, اور غالباً آج ان کی جو شرط تھی کہ پہلے وہ ہماری درخواستیں سنی جائے وہ مسترد ہو گئی ہے. قانون بڑا واضح ہے انسداد دہشت گردی کا 1997 کا, کہ ایک مقدمہ 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. کہا جس طرح انہوں نے عیدت والی کیس میں یا دوسرے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈائریکشن یہ دلائی ہے لوور کورٹ کو کہ 15 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے, کیا اسی انسداد دہشت گردی کی قانون کہتے ہیں جو 1 ہفتے میں ایک مقدمے نے فیصلہ ہونا ہے؟ کیا جنید اکبر صاحب کا کوئی بھی وکیل سپریم کورٹ ہائی کورٹ گئے, بلکہ الٹا تو انہوں نے اسٹے لیا کہ نہ چلا جائے؟ تو سوال یہ کہ یہ تو ان کے خود کے اوپر, ان کے وکیل سارا دن ٹاک شو میں بیٹھا رہتے ہیں. تو میں خود کہتا ہوں کئی پراموش جاؤ بھائی کیسز چلاؤ. تو اس طرح ٹرمپ ٹیلی فون کر کے یا احتجاج کر کے اس طرح کیسز واپس تو نہیں جا سکتے. اگر واپس لی جائے تو پاکستان میں کیا مثال ہوگا, اس طرح تو کوئی بھی آدمی اٹھ کے یہ سوال کرے. باقی آپ کا سوال کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے, بالکل آئین کے تحت آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک کا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آتا ہے. آرٹیکل 16 اور 17 کے وہ جلسے جلوس کرے. کیا پی ٹی آئی کا ماضی اس بات کی نشاندہی نہیں کرائے کہ وہ پرتشدد جلسے کرتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب نے خود نہیں مانا کہ ہم نے پیٹرول بم پھینکے؟ کیا ان نے جو ماضی میں گانس کو, اے ٹی ایم مشینوں کو, سب کو ڈی چوک میں آگ نہیں لگایا؟ اس کو بھی چھوڑیے. ابھی حال ہی میں جو آخری ان کا جہاں گنڈاپور صاحب ڈی چوک آ گئے بقول جنید اکبر صاحب کے, وہاں 24 گھنٹے اپنی عوام کو پولیس سے نہیں لڑائے, اور پھر اچانک سلیمانی ٹوپی پہن کے اور وہ پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے, اور پھر پختونخوا ہاؤس میں بھی وہاں آئی جی نے تلاشی لے لیے, ان کا شناختی کارڈ لے لیا, ان کا بٹوا لے لیا, ان کو موبائل لیے, مگر گنڈاپور صاحب نظر نہیں ہے جیب کی تلاشی کے باوجود. اس کے بعد وہ دیوار پلان کے 20 فٹ کا پلان کے وہ جا کے آپ کا سوال یہ ہے, رینجرز والے کھڑے نظر نہیں آتے. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا عدالت میں چلنے والے کیسز کو کیسے واپس لیا جا سکتا ہے, اور پھر ماضی آپ کا سپورٹ نہیں کر رہا کہ آپ کو اجازت ملے؟ یہ 2 چیزیں ہیں. جنید اکبر صاحب ذرا دونوں کو رسپونڈ کیجئے. اصل میں مندوخیل صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پارٹی کا سے زیادہ شاخہ کو وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس پہ یہ غلط فہمی ہے کہ جس طرح اس کو شہباز شریف کو بٹایا ہے اس طرح بلاول کو بھی بٹایا. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بےنبانی کر کے آپ لوگ غلط بیانی کم سے کم نہ کرے کسی کو خوش کرنے کے لیے. نہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہمارے کیسز ختم کر لے. آپ ایک وکیل ہے, آپ جو ہے قانون اچھی طرح جانتے ہیں. اگر ایک دن میں 10 جگہ پہ ایک بندے پہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غلط ایف آئی آر ہے. ہم روزانہ بھگت رہے اور روزانہ جاتے. ابھی میں ایک فیمیل ایم این ایس کی جو ابھی ہماری میٹنگ تھی
اور اس نے ہماری میٹنگ کے لیے اس نے بلایا تو اس نے جو ہے ایک فیمیل MNA نے 10 جگہوں کی 10 مسلسل تاریخیں مختلف ڈسٹرکٹ کے اس پہ ہے اور سارے 788 کی FIR کاٹی گئی نا. جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں لڑوایا نہیں گیا تھا, ہم ایک پورا ہم جو ہے جانچ کر رہے تھے. جس طرح آپ لوگ آئے تھے, جس طرح آپ کا چیف منسٹر آیا تھا, آپ جو ہے وہاں سے کراچی سے نکلے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے سپورٹ کیا, کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوا. جس طرح آپ کو نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاسی, یہ ہم بھگت رہے, پہلے آپ بھگت چکے, اب ہم بھگت رہے, دوبارہ آپ لوگ بھگتیں گے, یہ نہیں ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے ہم بھگت رہے. ہمارا جمہوری حق ہے, ہم آپ جو جمہوریت کی بات کرتے ہو, جمہوریت کی دعویدار بنتے ہیں, تو آپ ہمیں سن میں جو ہے ایکٹیویٹی کرنے نہیں دیتے. جس طرح اگر یہ بات کرتے تو اس طرح تو آپ کی جو ہے جب محترمہ شہید ہو گئی تھی تو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا. اس طرح اگر ہسٹری کی بات کرے تو ہم نے تو ذوالفقار نہیں بنایا تھا, آپ لوگوں نے ذوالفقار بنایا تھا نا. تو مہربانی کر کے آپ جب بھی پیپل پارٹی والے آج کل, کیونکہ اس کو یہ کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا بن جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو وزیر اعظم بنا دے. تو مہربانی کر کے اس کو جو ہے تاریخ کو اگر دہرانا ہے تو پھر اس سے بھی بات کرے. جس طرح آپ لوگوں نے, جس طرح آپ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور جس طرح پارلیمنٹ سے آپ کے بٹو صاحب کے زمانے میں جو پارلیمنٹ سے اپوزیشن لیڈر کو جو باہر پھینکتے تھے, جو بلوچستان میں جو ہے جو ایک الیکٹڈ حکومت کو جس طرح گراتے تھے, تو یہ چیزیں ہسٹری کی بات نہ کیا کرے. تو اگر ہسٹری یہ ہے تو یہ ہسٹری بھی یاد کر کے, جب لیاقت باغ میں آپ لوگ جو ہے اپنے یہ جو گولیاں برساتے تھے, تو یہ مہربانی کر کے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو یہ ہم پہلے ہم اس لوگوں کو خوش کرتے تھے. اور جنید اکبر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کو دعوت کیوں نہیں دی احتجاج کرنے کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے ساتھ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے. آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ مجھے جو ہے پہلے سے فیصل واڑہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا سیٹ جو ہے کسی اور کو دیا گیا ہے. اسی طرح اس کو جمہوریت کہتے ہیں, اس طرح قانون سازی ہوتی ہے. آپ ان جیسے جو 5,000 آپ کے اپوزیشن کے بندے, آپ کو نہیں پتا کہ اس نے جس نے آپ کو ہروایا اس نے 5,000 ووٹ کیے, اور پھر اس سے اگر قانون سازی ہوگی تو میں مان لوں, وہ مان لے. اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے. اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے کہ لوگوں کی بیٹیاں اٹھائے پھر کہہ رہے کہ ہم نے قانون سازی کی. اس طرح قانون سازی ہوتی ہے کہ FIR آپ لوگوں کی, اور آپ کی لیڈر نے دھمکیاں نہیں دی تھی کہ آپ اس طرح قانون سازی نہیں کریں گے تو ہم دوسری طریقے سے کریں گے. تو قانون سازی اس طرح ہوتی, اور پھر آپ مجھے کہتے کہ آئین کو مانو, اس قانون کو مانو, اس ترامیم کو مانو. تو مہربانی کر کے میں بڑا پن دکھاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے, ہم جو ہے ہم لوگوں کی سپورٹ سے تھی, ہمیں اس لیے بھگت رہے. کالے آپ بھی بڑا پن دکھائے, آپ بھی کہے کہ یار یہ لوگ یہ کرتے تھے, ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. اگر ایک دوسرے کو چلیں سر, آپ کی جنید صاحب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب تو مندوخیل صاحب دیں گے, لیکن جو ایک سوال پہلے اٹھا ہے, آپ اگر اجازت دیں تو حاجی غلام علی صاحب, اب مندوخیل صاحب نے سوال یہ اٹھایا کہ آپ احتجاج کے PTI نے جو 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی ہے اس کے حامی تو ہیں, لیکن کیا آپ ان کے اس مطالبے کے بھی حامی ہیں کہ 26ویں آئین ترمیم ختم کر دی جائے؟ دیکھیں, میں مندوخیل صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے اچھے جاننے والے ہیں اور لا کا طالب علم ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے حمایتی ہیں, میں نے یہ کہا کہ ان سے بات کی جائے اور ان کے جو بھی مشکلات ہیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں اس کو سن کر حکومت کے پاس لے جائے. مندوخیل صاحب سے بڑے مدبانہ انداز میں یہ کہوں گا کہ جب 26 آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو 65 شقیں ترمیم میں آپ نے شامل کی تھی, اور رات کے 11:15 بجے اجلاس آپ نے طلب کیا تھا پاس کرنے کے لیے, اور وہ پاس نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان نے پورے پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کی آواز بن کر اس کو رکوایا, اور پھر ہوتا 23 امینڈمنٹ 23 شقوں پر آ گیا. تو کیا اگر PTI کا یہ مطالبہ ہوگا کہ ہمیں جا کے وزیر اعظم کے سیٹ پر بٹھائے, تو یہ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے, ماننا تو حکومت کا کام ہے. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ 26 آئینی ترمیم ختم کرو. آئینی ترمیم کے ختم کرنے کے لیے ابھی اگر یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, اس کے لیے آئین نے ایک راستہ دیا ہے کہ اسمبلی کے ذریعے
میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، اور اسمبلی کے ذریعے ختم ہوگا. اور آپ دیکھو آج بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کا بیان ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی 26 آئینی ترمیم میں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اور امن اعلان ہے، اور ایکول نمائندگی ہماری ہونی چاہیے کمیشن میں. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس نے تو ترمیم کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن جو اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا جب وہ پورا نہیں ہوتا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نالاں ہوں. تو اس طرح یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے جب ڈیلا کرتے ہیں، کچھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، کوئی مانا جاتا ہے، لیکن آئین اور قانون کے ہٹ کر کوئی مطالبہ کسی کا نہیں مانا جا سکتا ہے. نمبر ایک. دوسری یہ ہے کہ دیکھو ہم جو اس ملک میں ایک بہت بڑی مشکلات پیدا کرنے کی طرف جا رہے کہ ہم نے عدلیہ کو تقسیم کر دیا، اور اس تقسیم کا مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ذمہ دار ہوں گے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج کہتے ہیں کہ اس فلانے جج کو اس کا سربراہ بناؤ، اور باہر سے جو نمائندے لائے گئے وہ کہتا ہے نہیں اس کو بناؤ. تو ہم دیکھو سپریم کورٹ اس ملک کے آئین اور قانون کا سب سے بڑا انصاف دینے والا ادارہ ہے. میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، اور مندوخیل صاحب تو لا کا طالب علم ہے، کبھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم سپریم کورٹ کو اس تناظر میں تقسیم کریں کہ ان کے جو فیصلے ہیں پھر ہم وہ مشکلات پیدا کریں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم سیاست بھی کریں گے، اس ملک میں حکومتیں بھی کریں گے. حکومت کبھی ہماری ہوگی، کبھی پیپل پارٹی کی ہوگی، کبھی مسلم لیگ کی ہوگی، کبھی پی ٹی آئی کی ہوگی، لیکن ملک، ریاست اور ریاستی ادارے یہ ہمارے مشترکہ ہے. اور سب کو انصاف دینے والا جو اس ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ کو ہم نے کمزور نہیں طاقتور بنانا ہے. جب تک اگر ہم اس کو طاقتور نہیں بنائیں گے تو پھر ہم اسی طرح جس طرح ہم نے بالکل ٹھیک ہے سر. اگر مجھے سر اجازت دیجیے گا، 2-3 سوال اب اٹھ گئے ہیں. 2 سوال جنید اکبر صاحب نے اٹھائے ہیں، کچھ 1-2 سوال آپ نے اٹھا دیے ہیں. ان سب کا جواب میں مندوخیل صاحب سے چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مندوخیل صاحب 2-3 باتیں جنید اکبر صاحب نے کی ہیں، اسی طرح سے آپ نے بات سنی حاجی غلام علی صاحب کی بھی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی کی چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی کسی سیاسی جماعت کو احتجاج کی اجازت نہ دیں. مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ محترمہ کی شہادت کے موقع پر سندھ میں بہت جلاؤ گھیرا ہوا، پٹریاں ٹرین کی توڑ دی گئیں، بینک جلا دیے گئے، نہ جانے کیا کچھ ہوا، بسوں کو آگ لگا دی گئی. تو کیا اس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو کبھی احتجاج کی اجازت نہیں ملنی چاہیے؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون سازی آپ ہوئی ہے جس پر آپ نازاں ہیں، سپریم کورٹ میں اب تو 4 لوگ ایک پٹیشن لے کر بھی چلے گئے ہیں کہ تحقیقات کی جائیں کہ کس طرح نمبر پورا کیا گیا ہے، جو دوسری جماعتوں کے لوگوں نے ووٹ کیا ان پر کیا دباؤ تھا، اس کی تحقیقات کرائی جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار کے نمبر پورا کیا جاتا ہے، اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں ان کی تاریخ درست کروں جنید اکبر صاحب کی. بے نظیر بھٹو شہید کے بعد الذوالفقار نہیں بنی تھی، الذوالفقار بنی تھی ضیاء الحق کے دور میں، اور وہ بے نظیر بھٹو شہید کے بھائی شاید ان کا حصہ تھے مرتضیٰ بھٹو صاحب، جس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک الگ پارٹی تھی. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جو بے نظیر بھٹو شہید کے شہادت کے وقت جو جلاؤ گرا ہوا، وہاں کوئی پیپلز پارٹی نے کوئی کال نہیں دی. میں خود اسی آگ اور اس میں پستا ہوں، اور ہمارے بہت سارے ایک صوبائی وزیر بھی زخمی ہوئے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کے سامنے ہے. لیکن آپ نے تو کال دی، آپ کی لیڈران نے تو کال دی، تب جا کے جلاؤ گراؤ توڑا، لہٰذا آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. نمبر 1 بات. ہاں، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. آسمان سر پہ کیا اٹھانا تھا؟ پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈران جو نا انہوں نے خود یہ غاروں میں اپنے سر دبا دیے اور چپ گئے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ قانون کی بات کریں، آئین کی بات کریں، بالکل قانون اور آئین جو نا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. لیکن غلام علی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ آپ کو جلسے جلوس کی اجازت ہوگی مگر قانون کے دائرے میں. کیا قانون کے دائرے میں آپ کے علی امین گنڈاپور صاحب نے سرکاری مشینری استعمال کر کے
اور پھر جس طرح سرکاری ملازمین کو ایک گریڈ بڑھا کے 10,000 روپے اور پھول اور ہار نہیں اس کو پہنیں گے، یہ کون سا جمہوریت، کون سا ملک اور کون سی اس میں آتا ہے کہ سرکاری ملازمین کو آپ استعمال کریں؟ تو آپ کے خلاف تو گورنر راج جو کل لگنا تھا وہ آج لگنا چاہیے، اور ایک بیس بھی آپ نے بنا دی میرے خیال میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ بتائیں کہ آپ کی اس جدوجہد کا اس چیز کی نشاندہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے سارے لوگوں پہ جو نا وہ اعتماد چھوڑ دی، جب بھی ان کے ایک نان پولیٹیکل بین علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے انہوں نے اس تحریک کا اعلان کیا، کیونکہ آپ کا علی گنڈاپور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ وہ کارکنوں کے جذبات کو انہوں نے بیچ دیا ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور پہلی مرتبہ 8-10 گھنٹے، دوسری مرتبہ 24 گھنٹے، اور تیسری مرتبہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی ثوابی جلسے کا آپ کے سامنے کی صورتحال ہے۔ اور وہ جس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ ترمیم نہیں ہوگی، جس طرح انہیں بات کی ہے، یہ سارے کی ساری چیز تو خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ یہ کہاں چھپا ہوتا، اور وہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سوال یہ ہے، ضرور میں اس چیز کا حق میں ہوں کہ جلسے جلوس ہونا چاہیے، میں کیا ماضی اس بات کی اجازت دیتے کہ یہ پرامن جلسے جلوس کریں گے؟ کیا اس بات کی؟ باقی یہ پنجاب سے تو یہ ختم ہو چکی ہے، بلوچستان اور سندھ میں تو تھی نہیں پہلے، بلوچستان سے بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب ایک خیبر پختونخوا رہ گیا، وہاں بھی یہ سرکاری ملازمین جس کو آر پول پہنا ہے وہ ثبوت ہے، وہ لے کے اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو مجھے نہیں خیال کہ حکومت ان کو یہ اجازت دیں گے۔ اور ممکنات ہے، اگر ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں مندو خیل صاحب کہ صرف یہ خیبر پختونخوا کی جماعت رہ گئی ہے، تو پھر جب احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو یہاں پنجاب میں کیوں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اور یہ پنجاب سے موٹر ویز کیوں بند کر دی جاتی ہیں؟ جب آنا ہی سر، جب تو لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ 144 لگانے کی پھر ضرورت کیوں پڑتی ہے جب لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں؟ تو سوال بھائی میری بات سنو، دفعہ 144 تو اسلام آباد میں بھی لگا تھا، تو وہاں تو ان کے لوگ نکل آئے، پنجاب سے کہاں نکلے؟ بلوچستان سے کہاں نکلے؟ پنجاب میں پھر 144 لگا کیوں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لگنا چاہیے؟ میرے بھائی دفعہ 144 تو اسلام آباد میں لگا تھا، وہاں تو ان کے لوگ نکل آئے۔ میں تو حمایت کر رہا ہوں نا، ان کے لوگ نکل آئے، پنجاب سے کیوں نہیں نکلے؟ وہ بھی تو پنجاب کا حصہ ہے، وہ بھی دفعہ 144 لگا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پنجاب کی ان کے سارے گروپوں میں بڑھ گئی ہے، ابھی علیمہ خان صاحبہ جو اس کو لیڈ کرے گی، سارے کے سارے پی ٹی آئی کی قیادت کو عمران خان نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس بات کے دلیل ان کو پتہ ہی نہیں تھا، عمران خان نے اعلان کر دیا۔ پنجاب میں لوگ کیوں نہیں نکلے، یہ آپ کا سوال ہے؟ بینک کے ذریعے اور چودھری مندو خیل صاحب، جو آپ کا جو سوال ہے کہ پنجاب سے لوگ کیوں نہیں نکلتے، اس کا جواب مریم نواز صاحبہ نے بھی دیا ہے کہ پنجاب میں لوگ کیوں نہیں نکلتے، ذرا یہ سن لیجئے انہوں نے کیا کہا ہے۔ لوگوں کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا شکر ہے آسانی آ رہی ہے، تبھی انہوں نے بار بار کالز دی، بار بار پروٹیسٹ کی کالز دی، جلسوں کی کال دی، لیکن عوام نے کان نہیں دھرے ان کالز کے اوپر۔ تو جنید اکبر صاحب، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں لوگوں کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے لوگ آپ کی کال پر کان ہی نہیں دھر رہے، اور یہی مندو خیل صاحب نے کہا کہ پنجاب سے لوگ نکلتے نہیں ہیں، تو پھر آپ احتجاج کیسے کریں گے؟ یہ مندو خیل صاحب سے کہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کو، جس کے آپ لوگ اپنے پرسن بنے ہوئے، تو اس سے کہے کہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم کریں، اس کو چھوڑے۔ پاکستان میں اس دن جو ہمارا جو ہے پرامن جلسہ تھا، جس طرح گولیاں چلائی گئی، جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور دوسرے مندو خیل صاحب کو ہمیں سیکھے، آپ صحیح فرما رہے کہ علیمہ خان کے ذریعے کیوں ہوا، تو آپ مہربانی کر کے اس کی بھی کرے۔ جب قیادت جاری تھی اور قیادت کو ملنے نہیں دیا گیا، جب قیادت کو ملنے نہیں دیا گیا تو اس نے مجبوری میں اپنے بین سے یہ کروائی۔ اس سے ایک دن پہلے اگر قیادت کو ملنے دیتا تو وہ جو ہے یہی قیادت کے ذریعے وہ خان میسج دیتا۔ آپ اس کو آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح پوزیشن لیڈر کو سینٹ میں، اور جس طرح اس کو گھسیٹا گیا، جس طرح اس کو بند کر دیا گیا، جس طرح بلوچستان پنجاب کا پوزیشن لیڈر تھا، جس طرح سینٹ کا پوزیشن لیڈر تھا، تو یہ بات بھی مہربانی کر کے کبھی یہ بھی بات کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی بھی اللہ پاک کا کام ہے، یہ نہ کسی ادارے کا ہے، نہ کسی پارٹی کا ہے، سب کو جو حقیقت ہو وہ بیان کرے۔ اور آپ ہسٹری کی بات کریں، اگر ہماری میادی اس طرح تو پیپل پارٹی 88 میں بھی اس نے تاریخی کرپشن کی، پھر دوبارہ آئی تو پھر بھی کرپشن کی، تو ہم یہ تو نہیں بنیاد بنا سکتے کہ یار اس نے پہلے کرپشن کی ہے، سارے کرپٹ لوگ، اکثریت کرپٹ لوگ ہیں تو اس کو ووٹ نہ دے یا اس کو سیاست سے آؤٹ کر دینا، یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ آپ ایک پارٹی میں آپ اچھے لوگ بھی ہیں، آپ کسی جان پہچان ہے، ہمیں پتہ ہے، مگر آپ کی تو سیاست کی جنیسہ بنیادی ہے نا،
کہ ان کو ووٹ اس لیے نہ دیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، تو اس کو بنیاد تو بناتے ہیں آپ کا تو بنیادی فلسفہ ہی ہے. کو جرنلائز نہ کیا کرے، ان چیزوں کو جرنلائز نہ کیا کرے. پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے، برے لوگ بھی ہوتے. ہم 9 مئی کا الزام ہم پہ ہے، اور پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرے. وہ لوگ نہیں کرتے جنہوں نے اس کو پلان کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز آگے جائے. ہم سب پہ 9 مئی کے ایک ڈسٹرکٹ پہ نہیں، اگر میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو مجھ پہ 10 ڈسٹرکٹ پہ کیوں FIR. کبھی آپ بھی ضمیر کی آواز پہ اس پہ بات کیا کرے کہ بھائی جان، اگر جس نے 9 مئی کی، اگر میں انوالو ہوں 9 مئی کو تو مجھے سخت سے سخت سزا دے دے. لیکن جہاں پر میں انوالو، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں انکوائری کریں، لیکن صحیح ہے، لیکن اداروں کو خیال ہے کہ انکوائری کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ساری چیزیں واضح ہیں، ثبوت موجود ہیں. چلیے میں حاجی غلام علی صاحب ایک جو آرگومنٹ، جی ابھی بندو خیل صاحب نے کہا کہ کل اگر گورنر آج لگنا ہے تو وہ آج لگنا چاہیے. تو بندو خیل کیا آپ سمجھتے ہیں حاجی غلام علی صاحب کہ گورنر آج لگنا چاہیے یا لگ سکتا ہے؟ میں مندو خیل صاحب کی زبان سے یا پیپلز پارٹی کے ایک درینہ کارکن کی زبان سے اس طرح بات سن کر دکھ ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن ٹھیک ہوئے تو پھر خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہوئے، اور اس صوبے میں ایک واضح میجارٹی رکھنے والی جماعت اگر وہاں پہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ جمہوریت کا قتل ہے. باوجود اس کے کہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں آنے والے جب بھی الیکشن ہوگا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ ہوگا. اس صوبے میں پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کا کوئی گنجائش نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم ایسی بات نہیں کرتے کہ کل جا کے پھر اگر مندو خیل صاحب کی جماعت کل پاکستان تحریک انصاف سے کسی میز پر بیٹھتی ہے، میرے خیال میں ہم سب جمہوری لوگ ہیں اور ہمیں جمہوری اقدار اور روایات کو برقرار رکھنا چاہیے اور آئین کے تحت ہم نے کام کرنا ہے. یہ بات میں جب گورنر تھا اس وقت بھی یہ باتیں چل رہی تھی. بحیثیت گورنر اس سیٹ پر بیٹھا ہوا 3 دفعہ میرا سٹیٹمنٹ آئی کہ اس صوبے میں گورنر راج نہیں لگے گا، اور اس وقت محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے. تو میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہوں اور 40-42 سال سیاسی جدوجہد میں گزارے ہیں. تو اس طرح غیر آئینی بات نہ میں کروں گا، نہ اس کی حمایت کروں گا، نہ کسی کو اس طرح حمایت کرنی چاہیے. کیونکہ کل سندھ میں بھی اگر کہہ دے کہ گورنر راج لگائے، جس طرح آج بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے کہنے کے مطلب اگر مندو خیل صاحب ہمارے لا کے طالب علم ہے، آج کیا یہ حکومت جو مرکز میں ہے یہ اکثریتی حکومت ہے، اقلیت پہ حکومت کر رہا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی جو کہتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے، اور ڈے ٹو ڈے افیئر میں کبھی ہاتھ اٹھائیں گے کبھی نہیں ہے کہ چونکہ ان کے احتجاج کے لیے سرکاری وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، کرینے لے کر آتے ہیں، سرکاری مشینری استعمال کرتے ہیں، اس لیے گورنر راج لگنا چاہیے کیونکہ صوبے کے وسائل کو احتجاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ آرگومنٹ ہے. دیکھیں میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں، لیکن میں جمہوریت پر اگر شبخون مارا جائے گا تو میں اس کی مخالفت کروں گا. اور سب سے زیادہ ظلم جو ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. آپ مندو خیل صاحب بتا دیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر جو مقدمہ چلا و پھانسی کی سزا ہوئی وہ درست تھی؟ وہ بھی تو قانون نے دی تھی نا. اور 45 سال بعد قانون نے کیا کہا؟ اس لیے ہمیں اس طرح کے فیصلوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. ہم سیاسی لوگ آج ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، کل ایک دوسرے کی حمایت ہوں گی، لیکن ہمارے گفتار میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے تحریر میں، ہمارے تقریر میں اس طرح کی ذاتیات نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم بیٹھ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اگر جمہوریت اور آئین کے خلاف کوئی کام ہو تو اس کے لیے ہم سخت لہجہ استعمال کریں. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے شاید میں نہیں سمجھتا ہوں مندو خیل صاحب مجھ سے سینئر ہوں گے،
لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم نے 75 سال اسی میں ضائع کیے ہیں کہ ایک کے خلاف مقدمے بناؤ اور دوسرے کے خلاف بناؤ. تمام سیاسی قوتوں کو ایک ہو کر اس چیز کو دفن کرنا ہوگا. پاکستان کی ترقی کے لیے سوچنا ہوگا. ادارے ہمارے ہیں, ریاست ہماری ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ریاست اور ریاستی اداروں کو ملک کی سالمیت کے لیے کوئی اچھی تجویزیں ہم سب کو ماننا پڑے گا, لیکن نہیں ہے. اور نہ ہے تو جمہوریت کی قتل ہے. پیپل جمہوریت کا قتل ہے. نہیں, پیپل پارٹی کے 5 MP ہیں اور کیا کہتے ہیں, گورنر راج لگاتے ہیں. اللہ کرے ایسے بات. میں کہتا ہوں کہ اس بحیثیت گورنر, جب میں نے 3 سٹیٹمنٹ دیے کہ میں اس طرح بات نہیں مانوں گا اور میں گورنر ہاؤس سے نکلنے کو ترجیح دوں گا, آپ وہ میرا بیان چلا دی. اس لیے ہم, اور اس وقت حالات بھی اس طرح تھے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے. جی مندو خیل صاحب کی رائے لے لیتے ہیں ذرا. مندو جی صحیح ہے. مندو خیل صاحب, ایک تو یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ آج کل وفاق سے ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ غلط بیانی کی گئی, وعدہ کر کے مکر گئی ہے نون لیگ. ذرا سنوا دیتا ہوں میں آپ کو بلاول صاحب نے کہا کیا ہے. سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے, اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. مگر مجھے تو اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً ودرا کرنا پڑا, اس لیے حکومت وقت نے جو ہم سے آئین سازی کے وقت بات طے کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی برابری کی نمائندگی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں, اس بات سے وہ پیچھے ہٹے تو میں نے احتجاجاً اپنا نام بھی ودرا کیا. مندو خیل صاحب, آپ نون لیگ سے, تحریک انصاف سے بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے, یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے, ہم ان کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ثبوت نہیں ہے کہ نون لیگ آپ سے بھی وعدہ کر کے مکر گئی, بلاول صاحب سے آئینی ترمیم کرا کے ان سے جوڈیشل کمیشن میں برابر کی نمائندگی کا وعدہ کر کے مکر گئی, بلاول صاحب اس پر خفا بھی ہیں. تو آپ اگر نون لیگ پہ اپنے اتحادیوں پہ اعتماد نہیں کر سکتے تو پی ٹی آئی نون لیگ پہ کیسے اعتماد کر سکتی ہے؟ جی بالکل, پی ٹی آئی تو کسی بھی نہیں کر سکتی, وہ تو مولانا صاحب بھی نہیں کرتی ہے, وہ تو محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی جو نئے اختیارات دے کے واپس مکر گئے. لیکن میں جنید اکبر صاحب کو ایک بات ہوں, بار بار وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ وفادار. سر اس کا تو جواب دینا پہلے, آپ نون لیگ نے آپ کو ہرٹ کیا نا, اس کا تو جواب دے دینا پہلے کہ یہ تو ہوا ہے نا. جی میرے جملہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ میں نون لیگ کا زیادہ شاہ سے شاہ کا وفادار, جو بھی جملہ ہے, جتنا میں سخت زبان نون لیگ کے خلاف استعمال کرتا ہوں پیپلز پارٹی میں, آپ کو اور کوئی نہیں بولا, جس کا مجھے کافی مرتبہ جو ہے نا بھی کہا گیا کہ اس طرح نہ بولا کرے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ جو بلاول صاحب کا آج میڈیا والے اچھال رہے, یہ 5 نومبر اسی مہینے کی آپ تمام ٹی وی چینل کا دیکھیں, یہ خبر نشر ہو چکی ہے, اور میں نے خود ہماری جو ہائی کمان کا گروپ ہے اس میں واٹس ایپ کیے, جو بلاول صاحب نے خدشات ظاہر کی جو آج میڈیا نے دوبارہ کیے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, کچھ لوگ, کچھ ٹی وی چینل ان کو 24 نومبر کے احتجاج سے جوڑ رہے ہیں, یہ 5 نومبر کا سٹیٹمنٹ ہے, تمام ٹی وی چینل پہ دیکھ. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ غلام علی صاحب ہمارے محترم ہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی کو بہت کچھ کہا ہے اس کے بارے میں. محترم غلام علی صاحب, یہ جو گورنر راج کا آپشن ہے یہ آئین کا حصہ ہے, یہ کوئی مارشل لا کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں, آپ ذرا آئین دیکھ لو, اس پہ حصہ ہے. دوسری بات, آپ نے پیپلز پارٹی کو تانا دی ہے کہ پیپلز پارٹی کے مفاہم میں کچھ نہیں ہے. کیا آپ کے محترم ہمارے مولانا صاحب, کیا آپ کا محترم ہمارا مولانا صاحب اپنا سیٹ جیت گئے؟ کیا آپ کا محترم مولانا صاحب کے بیٹے مولانا اسد صاحب جیت گئے؟ کیا وہ بلوچستان سے سیٹ اس کو لی گئی ہے؟ کیا خوشحال خان کاکڑ کا فارم 47 اور فارم 45 کا سیٹ وہ اس کے حق میں نہیں تھا جو سیٹ آپ کو دی گئی؟ کیا علی وزیر کا سیٹ علی وزیر نے نہیں جیتا جو آپ کو دی دی؟ کیا محسن داوڑ کا سیٹ محسن داوڑ نے نہیں جیتا جو پی ٹی آئی کو دی گئی؟ یہ سارے حقائق ہے غلام علی صاحب, اس کو آپ کو نظر نہیں چھڑا سکتے اس میں, سمجھے نا. آپ یہ کہو گے کہ پختونخوا میں ہمارے پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کو میں نے اپنی سربراہ کا مثال سنایا کہ اتنا آپ کا ووٹ ہوتا. میرے آصف علی زرداری صاحب 1 لاکھ ووٹ سے جیتا ہے. بلاول بھٹو صاحب جو نا وہ کوئی 50,000 سے زیادہ لیڈ پہ جیتا ہے آپ کے کینڈیڈیٹ سے. سوال یہ ہے
ہماری اپنی جو قائدین ہیں ان کا رزلٹ آپ کے سامنے، آپ کا اپنا رزلٹ آپ کے سامنے. تو یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ لیں، آپ پی ٹی آئی سے ضرور جوڑ کر لیں، پی ٹی آئی سے ضرور محبت ہے، لیکن پی ٹی آئی کبھی آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گی، اس وجہ سے کہ ماضی میں جو آپ ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کر چکے ہو وہ سب کو یاد ہے سوشل میڈیا میں. لیکن یہ بھی آپ سمجھ لیں چلیں آپ کی ان باتوں کا جواب دینا چاہ رہے ہیں حاجی غلام علی صاحب. مندوخیل صاحب آپ نے کافی ساری باتیں، کافی سارے سوال آپ نے اٹھا دیے. میں اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک بریک پر جانا ہے، میں ایک چھوٹا سا لوں، پھر حاجی غلام علی صاحب سے آپ کی ان جو سوالات ہیں اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حاجی غلام علی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک جملہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید مندوخیل صاحب، ذرا ایک جملہ آپ کہنا چاہتے ہیں، کہہ لیجئے. جی غلام علی صاحب نے جو بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے بات کی، قانونی ہے، بالکل قانونی نہیں تھا. اگر قانونی تھا تو ایک ڈکٹیٹر کا چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے جو غلط فیصلہ دی ہے وہ اسی سپریم کورٹ نے 45 سال بعد آصف علی زرداری صاحب کے صحیح ہے سر، وہ یہی تو آرگومنٹ دے رہے ہیں نا، ان کا آرگومنٹ یہی ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہوں وہ سارے قانونی ہوں، یہی تو ان کا آرگومنٹ ہے. اب حاجی صاحب کہیے، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں مندوخیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں. مندوخیل صاحب ہمارے سیاسی سینئر رکن ہے، ہمارے شکر الحمدللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ ذاتیات والی سیاست نہیں ہے، ہمارے شائستگی اور دوستی والی سیاست ہے اور اچھی روایات ہے ہمارے اور ان کے درمیان. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مندوخیل صاحب ایک سیاسی اور لا کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ فلانا سیٹ آپ کو دیے گیا، فلانا آپ کو دیا گیا، تو یہ کہہ دو نا کہ کس نے دیا. جس نے دیا پھر سندھ میں اسی طرح ہوا نا. ایک وقت تک کچھ عرصے پہلے کہ پورے ملک میں آپ کے 13 سیٹیں تھی اور آپ کی چیخ و پکار نکل رہی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو کیا کدھر سے زیادتی ہوئی تھی جب پورے ملک میں آپ کے 13 سیٹیں تھی؟ آج بھی الحمدللہ خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں ہم آپ سے دگنے ہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں 80% ہم ہیں اور آپ 3% ہیں جو انتخابات ہوئے بلدیاتی. ہم آج بھی پشاور میں 5 ڈسٹرکٹ ناظم جیتے ہیں، آپ ایک بھی نہیں جیتے. ایسی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت طنز اور تھانوں کی سیاست نہیں ہے، ہمیں جوڑنے کی طرف چاہیے. آپ اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود شریک ہے، آپ اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود شریک ہے، تو آپ پر زیادہ نہیں، آپ پر زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم الفاظ کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کریں. شاید ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن ہم اپنا حصہ ڈال سکے اور اس ملک کو ایک جمہوری انداز میں چلائے کہ جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیا اور وہ دیا، کل ہم اور جب آپ کو 13 ملی تو آپ نے کہا کہ یہ ہوا اور یہ ہوا. ہم اس چیز کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم اس چیز کا خاتمہ چاہتے ہیں اور سب کو اس پر متفق ہونا چاہیے. باقی آپ ہمارے لیے معزز ہے، پیپلز پارٹی ہمارے لیے معزز ہے. میرا خیال میں سب سے زیادہ اگر پاکستان میں کسی کے اچھے روابط ہے جماعتوں میں تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان اچھے روابط ہیں. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اچھے روابط ہیں. ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مشکلات تھی ہم نے بہت طریقے سے دیکھو. مولانا رحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان اختلافات کا پہاڑ ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم سیاسی لوگ شائستگی کی سیاست کرتے ہیں، طنز اور تانوں کی سیاست نہیں کرتے. ملک کی ترقی، خوشحالی، سیاسی جماعتوں کی یکجہتی، آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلیں مندوخیل صاحب، ایک تو آپ نے سن لیا جو آپ کو جواب دیا ہے حاجی صاحب نے. دوسرا، پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اور قیادت کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، چیف جسٹس اور سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس کے جوڈیشل انکوائری کرائیں. اور وہ کہتے ہیں دفعہ 144 کا ناجائز استعمال روکا جائے. یعنی جیسے ابھی اڈیالہ کے بعد پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کر لیا تھا دفعہ 144 کے تحت. پھر ایم پی او کے تحت آرڈرز کا غیر ضروری استعمال، یعنی بار بار ایک ہی فرد کے خلاف بار بار ایم پی او کے آرڈرز نکلتے ہیں، عدالت چھوڑتی ہے، پھر وہ آرڈر نکل آتا ہے. اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے. یہ درخواست
آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی غلط بات بھی ہے؟ دیکھیے، جو پارٹی جس عدالت کو مانتی نہیں ہے پھر اس کے بعد بھیک مانگنے کے لیے دوبارہ اس عدالت کے پاس، کیا ان چیف جسٹس کے اور سپریم کورٹ نے جو عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ کیا، ان کی کارٹون بنا کے ان کی لوگوں نے پوری دنیا میں تشہیر نہیں کی ہے؟ کیا خود عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد ظاہر نہیں کیا ہے؟ کیا خود گنڈاپور صاحب نے موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے سوائے منصور علی شاہ کو؟ کیا ان کی وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ قانون شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں یا وائس میسج ہو، وہ اگر صحیح ہوا تو عدالت میں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پی ٹی آئی والوں نے 9 مئی کو جو خود سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کے بانجے نے، احسان نیازی نے جو پتلون لہرایا تھا اور ویڈیو بنائی تھی، کیا یاسمین راشد صاحبہ کا، کیا ان سب لوگوں کا جو ویڈیو آڈیو ہے جو انہوں نے خود بنائی، کیا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی فورنزک کے لیے کہا ہے کہ یہ غلط ہے؟ جب صحیح ہے تو اس کے علاوہ کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے ملک کا قانون شہادت کا آرٹیکل 164 دیتا ہے۔ باقی یہ درخواستیں آ رہی جا رہی، میڈیا کی خبر جا رہی، اسے ہوگا کچھ نہیں ہے۔ صحیح ہے، نہیں لیکن سر وہ تو ٹھیک ہے، اب مگر یہ کہ یہ تحقیقات تو ہونی چاہیے، یا آپ اس حد تک تو اتفاق کرتے ہیں کہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اور اس کو روکنا چاہیے؟ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب، میں نے شروع میں ایک بات کی ہے، بالکل جو غلام علی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ قانون میں آپ کا آرٹیکل 16 اور 17 کے جلسے جلوس کی اجازت ہے، مگر اجازت بے لگام نہیں ہے۔ اجازت درختوں پہ آگ لگانا، پی ٹی وی پہ حملہ کرنا، جے ایچ کیو پہ حملہ کرنا، شہداء کے یادگاروں پہ حملہ کرنا، اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور یہ ماضی بڑا کلیئر ہے پی ٹی آئی کے بارے میں سارے ثبوتوں کے ساتھ، اور خود جو گینگسٹر پکڑا گیا ہے جنرل فیض، جس کو 2 جوتے پڑے، اس نے تو سب کچھ بتایا ہوگا کہ کیسے ہم نے فوج کے اندر بغاوت کا منصوبہ بنایا، کس طرح ہم نے تینوں کور کمانڈر کے ہاؤس پر یلغار کرنے کا منصوبہ بنایا، کس طرح اسمبلی پہ چڑھائی کی، کس طرح لوگوں کو اغوا اور قتل غارت کی ہے۔ خود جنرل فیض نے مجھے دھمکی دی، غالباً آپ کی شو میں بھی یہ بات کر چکا ہوں، ایک اپنے ایم این اے کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیے ٹھیک ہے سر، میں آپ کا بہت شکریہ، عبدالقادر صاحب آپ کا بھی، اور حاجی غلام علی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت لنڈن میں موجود ہیں اور ابھی ان کا دورہ سوئٹزرلینڈ ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا ہے، اور کل انہوں نے بتایا بھی کہ ان کو پیرا تھائرائڈز کا پرابلم ہے جس کا علاج 2 جگہ پر ہوتا ہے، ایک امریکہ میں ہوتا ہے، ایک سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں وہ اپنے علاج کی غرض سے آئی ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ سوالات ان کے اس دورے کے متعلق اٹھتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے حالیہ دورہ سوئٹزرلینڈ سے متعلق حکومت پنجاب سے 8 سوالوں کی شکل میں اہم معلومات مانگی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورہ جنیوا کی تاریخ اور دورے کی کل مدت کے بارے میں بتایا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورہ جنیوا کا مقصد اور میٹنگ کے ایجنڈے کی تفصیل فراہم کی جائے۔ تیسرا سوال، آیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنیوا کا دورہ سرکاری تھا یا غیر سرکاری؟ چوتھا سوال، مریم نواز کے ہمراہ غیر ملکی دورے پر جانے والے وزراء معاون خصوصی کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ہر وزیر معاون خصوصی کی مجموعی اخراجات کی تفصیل فراہم کی جائے۔ دورے میں شامل ہر فرد کے اخراجات کی الگ الگ تفصیل بھی فراہم کی جائے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ آیا دورے کے لیے طیارے کا انتظام پنجاب حکومت نے کیا تھا یا یہ انتظام نجی طور پر کیا گیا تھا؟ ساتواں سوال ہے کہ نجی طیارہ کس نے فراہم کیا، طیارے کے اخراجات کس نے بھرے؟ اور آٹھواں اور آخری سوال یہ ہے کہ دورے پر روانگی آمد کے لیے ایئر بس کا نمبر اور اس کی کمپنی کیا تھی؟ یہ سوال حکومت پنجاب سے فواد چودھری نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت پوچھے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ابوذر سلمان نیازی نے سپریم کورٹ سے میں ایک درخواست کے ذریعے سے سوال کیے ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے دنوں ایک بنیادی انسانی حقوق کی یادگار کا افتتاح کیا تھا۔ اس سے متعلق چند سوال کیے تھے کہ یہ اس پر کتنا خرچ آیا، کون کون سی کمپنیز انوالو تھیں اور کہاں سے اپروول لی گئی، لیکن ابھی تک اس کا بھی جواب نہیں آیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو ان سوالوں کا جواب شاید مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔